مرحوم آیت اللہ تقی بہجت. یہ نام چونکہ بہت مشہور ہے اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ میں بات آگے بڑھاتا ہوں, ورنہ تو پہلے تعارف کرانا پڑتا ہے اس عالم کا. بس یہ بات ختم ہے. اب جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ ایک پیغام ہے صاحبان علم کے لیے مکمل, اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کے لیے پھر یہ آج رات کی مجلس کا ایک حصہ, پوری مجلس نے ایک حصہ. اب یہ جو شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی, وہ ان کو تو نہیں کی نا, ان کے ذریعے ہمیں اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا, جس کے اندر ایک قل اللہ ہمارے سامنے آیا, ایک اللہم صلی اللہ کا جملہ ہمارے سامنے آیا, ایک سبحان اللہ والحمدللہ کا جملہ آیا. اللہم اغفر للمومنین کو تو میں نے الگ سے سمجھا دیا. یہ جو 3 جملے آئے, آیت اللہ تقی بہجت کا ایک جملہ ہے کہ جب اسلام کہتا ہے درود پڑھو یا درود بھیجو, تو وہ درود سے مطلب زبانی درود کم ہے, درود عملی زیادہ ہے, پریکٹیکل درود. ایک ہوتا ہے زبان سے آپ نے کہہ دیا. میں یہ اکثر اپنے بزرگوں کی تعریف اور اپنی نئی نسل کی ذرا سی غفلت بھی بیان کرتا ہوں. اردو زبان میں درود پڑھنا غلط. ہمارا محاورہ ہے درود بھیجنا. درود بھیجا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب یہ لفظ ہی بدل گئے, جس کی وجہ سے پیغام بھی بدل گیا. کیا پیغام؟ زبان پہ درود جاری کرنے سے زیادہ ضروری ہے پریکٹیکل درود. اب وہ کیا چیز ہوتی ہے پریکٹیکل درود, یہ چھوڑ دیجیے. اور سبحان اللہ والحمدللہ ذکر خدا, قرآن نے کہا ذکر خدا کرو. یہ زبانی کم ہے, عملی زیادہ ہے. 100 دانے کی تسبیح کافی ہے, لیکن پریکٹیکل ذکر خدا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں ذکر خدا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جو بالکل صحیح ترجمہ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریممبرنس آف اللہ. ذکر خدا کا مطلب خالی زبان پہ سبحان اللہ لانا نہیں, اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ ہر وقت یاد رہے, اللہ ہر وقت فوکس میں رہے, اللہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اگر خالی زبان پہ سبحان اللہ لائیں گے تو شاید فاقوں میں اتنا اطمینان نہ ہو. اگر خالی زبان پہ الحمدللہ لائیں گے تو شاید بیماری میں اتنا اطمینان نہ ہو. اگر خالی زبان پہ اللہ اکبر لائیں گے تو شاید گھریلو مسائل میں اتنا اطمینان نہ ہو. یہ ہے زبانی ذکر. اور اگر پریکٹیکل ذکر خدا ہے, یعنی اللہ یاد ہے, تو گھر میں فاقے ہوئے, اگر اللہ یاد ہے تو فوراً سمجھ میں آ گیا وہ دیکھ رہا ہے, ہمیں ضرور اس کا اجر عطا کرے گا. اگر بیماری میں الحمدللہ کہا, خالی زبان سے نہیں, اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کس طرح؟ جیسے راوی نے کہا مولا میں نماز کیسے پڑھوں, کیسے پڑھوں نماز؟ کہا کہ ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ کو دیکھ رہے. یہ اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا, اس طرح سے نماز پڑھو. تو ذکر خدا کا مطلب ہے ریممبرنس آف اللہ. اس طرح سے زبان پہ جملے لاؤ کہ جیسے ہر وقت اللہ تمہارے سامنے ہے. تمہارے گھر میں فاقے ہوئے, اللہ یہاں موجود ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. بیماری آئی, اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر دیکھو کتنے مسائل اور پریشانیاں رہیں گی, اتنی ہی اللہ اگر آنکھوں کے سامنے ہے سب تم بھول جاؤ گے اپنے مسائل, اپنی مشکلات. یہی وجہ ہے گرمیوں میں چکیاں پیسی جا رہی ہیں, زبان پہ سبحان اللہ یا الحمدللہ ہے. کون سا؟ خالی زبانی نہیں, گویا اللہ فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اگر کمر پہ کوڑا پڑ رہا ہے, اللہ فاطمہ کے سامنے ہے. اگر اولاد کو فاقے کے عالم میں دیکھ رہے ہیں, اللہ فاطمہ کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مصیبت میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلب کے اطمینان کی وہ کیفیت ہے کہ میں کہتا ہوں یہ آیت اگر نازل ہوئی کسی کے لیے تو وہ فاطمہ زہرا فاقوں کے بیچ میں بھی مسکرا رہی ہیں. اپنے فاقے برداشت ہو جاتے ہیں, بچوں کے فاقے آکٹ وقت کے پھٹے ہوئے کپڑے بچوں کو پہنائے ہوئے ہیں اور مسکرا رہی ہیں. کب؟ یہ اطمینان قرآن میں 2 ہی جگہ آیا. سورہ رعد میں فاطمہ کے لیے آیا کہ دیکھو اللہ کی یاد کس طرح اطمینان دیتی ہے. سورہ فجر میں آقا حسین کے لیے آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. جب اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اکبر کے کلیجے کی برچھی بھی برداشت ہے, اصغر کے گلے کا 3 بھال کا تیر بھی برداشت ہے, قاسم کے بدن کے ٹکڑے بھی برداشت ہے, عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی برداشت ہے. وہ حسین تھے نفس مطمئنہ, اور یہ فاطمہ ہے اطمینان قلب کی اعلیٰ ترین منازل پر. مگر کب؟ خالی
خالی سبحان اللہ زبان پہ نہ آئے، آنکھوں کے سامنے اللہ ہو۔ اہل بیت اطہار نے سب سے بڑا پیغام ہمیں یہی دیا، جس کی مزید تشریح کل ہو۔